اس وقت اگر ہم بھارت کی بات کریں تو مریم بھارت جو ہے وہ تو ہر طرح سے ہار گیا، نظریے میں ہار گیا ہے، میڈیا ہار گیا ہے، ان کی عوام ہار گئی ہے۔ ہماری فوج دنیا کی نمبر 1 فوج ہے۔ ہماری فوج ہمارے پر ایک آنچ نہیں آنے دے گی۔ ہماری فوج ہمارے بارڈرز پر دن رات کھڑی ہے ہمارے لیے، اپنی جانوں کا نذرانہ دینے کے لیے۔ ہمیں بھی اپنی تیاری کرنی ہوگی، منہ توڑ جواب دینا ہے ہر اس دشمن کو جو ہمارے عزت پر، ہمارے پاکستان پر نظر رکھتا ہے، جو ہمارے پاکستان کو نقصان پہنچا چکا ہے۔ 47 میں پاکستان بنا تھا، 25 میں کشمیر بنے گا پاکستان انشاءاللہ۔ عمران خان صاحب کی بہن نے، ہمشیرہ نے یہ ٹویٹر پہ پیغام دیا ہے، آپ سب نے مضبوط رہنا ہے جیسے عمران خان مضبوط ہے۔ ہاں، چیا سیڈ، بکرے کی چامپیں، دیسی مرغی کی یخنی، دیسی انڈے، فروٹس، ایکسرسائز کر کر کے مضبوط ہے وہ، ملک کے لیے نہیں۔ اعتراض یہ ہے یوتھیوں کا کہ مریم نواز نے یا نواز شریف صاحب نے مودی کا نام لے لے کے اسے گالیاں کیوں نہیں دی؟ میں نے اپنے ملک کو دیکھا ہے، میں نے اپنی عوام کو دیکھا ہے، میں نے بچے بچے کو کامیاب ہوتے دیکھا ہے۔ تو نواز شریف صاحب جو ہے ایک خاموش شیر، ایک خاموش کھلاڑی ہے۔ وہ چیخ چیخ کے اپنے الفاظ ضائع کر کے نا اپنے آپ کا ٹیمپرامنٹ اور اپنی انرجی ویسٹ نہیں کرتے، جیسے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے کہنا ریاست مدینہ بنا دیں گے، نہ کہ یہ کہ نیا پاکستان بنے گا۔ گالی فضول نعروں سے دینے سے کیا ضرورت ہے؟ بالکل تڑیاں کیوں لگائے؟ یہاں پر بھارت کی بات آئی ہے تو تم یہاں پر نکل آئے ہو، عمران خان نے تو بول دیا، نواز شریف کیوں نہیں بولے؟ تم اسرائیل کے یہاں پر ایجنٹ بن کے بیٹھے ہوئے، تم اسرائیل کو چاٹتے ہو، ٹھیک ہے، تم اسرائیل کی خاطر ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کو مروا رہے ہو، تمہیں وہ نظر نہیں آتا؟ او بھائی، یوتھیا آنے والے سالوں میں ایک گالی میں کنسیڈر کیا جائے گا، اور بہن بھائی آپس میں کیا کہتے ہیں گریبان پکڑیں گے کہ تم میرے یوتھیا کیا تھے، کیا کیوں اینی وڈی گال کرتی؟ تم وہ کیچڑ ہو جس کو ہم نہ عبور کر پا رہے ہیں، نہ اس کے اندر جا پا رہے ہیں، کیونکہ تم نے سڑک کے درمیان میں کھڈا کھودا ہوا ہے۔ یوتھیا کہلانا بھی نا ایک بہت بڑا گند ہو چکا ہے۔ یوتھیا دیٹ مینس بدتمیز، یوتھیا دیٹ مینس اپنے باپ کا گریبان پکڑے گا، یوتھیا مطلب گالی دے گا، یوتھیا مطلب کہ مسلمانوں کے حق میں نہیں کھڑا، یوتھیا مطلب اسرائیل کا یار ہے۔ السلام علیکم، 360 ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ فائزہ بخاری۔ آج کے پوڈ کاسٹ میں ہمیں جوائن کیا ہے مریم اکرام نے۔ السلام علیکم مریم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ، شکر اللہ کا۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ اچھا مریم، جب کبھی دو قومی نظریے کی بات ہم کرتے ہیں نا تو انڈیا کو آگ لگ جاتی ہے، انڈیا دل ملانا شروع ہو جاتا ہے، لیکن قائد اعظم کے دو نظریے والی بات وقت نے ثابت کیا ہے کہ یہ ابھی بھی زندہ ہے، درست ہے، اور وقت کی اہم ترین ضرورت ہے، کیونکہ پہلگام واقعے کے بعد اگر ہم دیکھیں انڈیا کی 1.4 ارب کی آبادی ہے جس میں 21 کروڑ مسلمان بستے ہیں، اور پہلگام واقعے کے بعد جس طرح سے وہاں پہ انہیں نفرت، تعصب، زبردستی، جبر کا شکار کیا گیا وہ ہم سب کے سامنے ہے، اور وہاں پہ مسلمانوں کی دکانیں زبردستی بند کی گئیں، اور یہ سب کچھ ان کی ریاستی سرپرستی میں کیا گیا۔ وہاں پہ کہا گیا، ہندوؤں نے اعلان کیا کہ مسلمانوں کو کوئی روزگار نہیں دے گا، ان کی پولیس نے مسلمانوں کو دھمکیاں دی کہ اگر آپ لوگ ہمارا حکم نہیں مانو گے تو آپ کو عبرت کا نشانہ بنا دیا جائے گا۔ تو اگر خدا نہ خواستہ یہ ملک پاکستان نہ ہوتا تو آج جو وہاں پہ 21 کروڑ بسنے والے مسلمان ہیں تو ہمارا حال بھی یہی ہوتا۔ تو الحمدللہ وقت نے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ جو دو قومی نظریہ یہ ایک سیاسی فلسفہ نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے تحفظ کی ضمانت ہے، ضامن ہے، اور پاکستان ہمارے لیے صرف ایک ملک نہیں ہے بلکہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ بالکل، بے شک۔ اچھا فائزہ، بیسکلی نا میں اپنا ایک ایکسپیرینس آپ کو بتاتی ہوں۔ میں بارڈر پر جاتی تھی، یا پھر ہم لوگ وہ ایک کرتارپور بھی گئے، عمران خان نیازی نے یہ جو پروجیکٹ شروع کیا تھا کرتارپور میں، ہمیں کچھ ہندو ملے، کچھ وہ ملے، سکھ ملے، اور بارڈر پر بھی ہم نے لوگوں کو دیکھا، اور لائک مالس وغیرہ میں بھی ہندو جو آتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہماری سوسائٹی کے اندر ہی ہمارے ارد گرد لائک انارکلی، لائک ٹھوکر پر، لائک بند روڈ پر، یہاں پر مندر ہیں اور ہندو رہتے ہیں، پوجا کرتے ہیں، پراپرلی ہولی ہوتی ہے، ہر ایونٹ کو وہاں پر سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ تو میری اپنی پرسنلی ایک رائے تھی کہ یار کتنی محبت ہے نا، ہم لوگ ان کے مذہب کو کچھ نہیں کہتے، وہ ہمیں کچھ نہیں کہہ رہے ہیں، تو وائی پاکستان؟ ہم اکٹھے کیوں نہیں رہ سکتے تھے؟ ایک ہی ملک کیوں نہیں ہو سکتا تھا؟ بٹ وقت نے ساتھ ساتھ سکھایا، وقت نے ساتھ ساتھ بتایا کہ یہ پاکستان بننا بہت ضروری تھا۔ ہر جگہ جانماز بچھا کر کھلے عام نماز کو ادا کرنا امپاسبل تھا ہندوستان میں۔ ہر جگہ اپنے مذہب کو لے کر ہلا شیری سے چلنا ہندوستان میں بہت مشکل تھا۔ ہر جگہ مسلمان کے لیے کلمہ پڑھنا بہت مشکل تھا۔ آج مسلمان وہاں پر کاروبار کر رہا ہے تو اس کے کاروبار کو بند کیا گیا، جو نوکریاں کر رہے ہیں ان کی نوکریاں چھڑوائی گئی، ان کو فزیکل تھریٹ پہنچائے گئے، تشدد کیا گیا، ان پر ظلم کیا گیا۔ آج یہ سب ہم دیکھ کر
یہ افسوس کر رہے ہیں کہ کاش اس وقت میں وہ مسلمان بھی یہاں آ جاتے. 24 کروڑ آبادی پاکستان کے اندر موجود ہے, 21 کروڑ مسلمان جو ہے وہ بھارت میں بیٹھا ہے, جو تکلیف میں ہے, جو اذیت میں ہے, جو اپنا ملک چاہتا ہے, جو پاکستان آنا چاہتا ہے, مگر کیا وہاں پر ٹیگ لگ چکا ہے. آج یہ ہندوستان میں جے شری رام کے نعرے لگا رہے ہیں, آج یہ ہندوستان میں بیٹھے انتشار پھیلا رہے ہیں, آج یہ ہندوستان میں بیٹھے مسلمانوں کو تنگ کر رہے ہیں, تو یہ بھول چکے ہیں کہ کل کو یہی مسلمان جو ہیں ان کے سر فہرست ہوں گے, یہی مسلمان جو ہیں ان کو پناہ دینے والے ہوں گے. کیونکہ آج پاکستان میں جتنا بھی ہندو بیٹھا ہے نا, وہ یہی کہہ رہا ہے کہ ہمیں تو یہ مسلمان کچھ نہیں کہتا. تو یہ ہندوستان میں کیوں, یہ بیسکلی مودی سرکار کی چال ہے, ٹھیک ہے. مودی سرکار جو ہے یہ بیسکلی چاہتے ہیں کہ ہندوستان کو پاکستانیوں کو تنگ کیا جائے, تاکہ باقی جو لوگ ہیں امریکہ سے ہاتھ ملانا, فلاں سے ہاتھ ملانا, اسرائیل کو جو ہے وہ امداد اپنی دینا, اسرائیل کو سپورٹ کرنا, پاکستان کو ختم کرنا, یہ ان کا ایک موٹیو ہے. بٹ الحمدللہ جو پیپر ورک ہے نا, جو ہمارے پہلے لیڈر, میں کہوں گی کہ وہ بہت سوچ سمجھ سے کام لے کر گئے ہیں. انہوں نے نکات بنائے, انہوں نے ہر چیز کو پیپر ورک پہ اتارا, انہوں نے ان چیزوں کو پرومیننٹ کیا. ہاں کتابوں میں بھی ہم سوچتے تھے یہ کیا کرنے نکات, یہ کرنے وہ کرنے, یہ ہماری اپنی پرسنل آبزرویشن تھی. بٹ آج ان چیزوں کا فائدہ ہو رہا ہے. جب بھائی بھائی آپس میں بزنس کرتے ہیں نا, اس کو بھی کاغذ پر لکھ لینا چاہیے, تاکہ وقت آنے پر بوقت وہ ضرورت آپ کے کام آ سکے اور ایک ثبوت کے طور پر سند رہے. تو وہ قائد اعظم جو کام کر گئے ہیں نا, انہیں پتا تھا کہ ہندو ایک گندی نسل ہے. بالکل انہیں پتا تھا کہ ہندوستان جو ہے نا وہ پاکستانیوں کو جینے نہیں دے گا. انہیں پتا تھا کہ ہندوستان جو ہے وہ گندے لوگ ہیں جو مسلمانوں کو تنگ کریں گے, جس وجہ سے وہ آلریڈی ایز اے فادر پاکستان کے لیے بہتری کر گئے. تو آنے والے وقت میں بھی یہ پہلگام کریں, انتشار کریں, اپنے ہی بندے مارو, تم لوگ جو مرضی کرو بھائی. اچھا پہلگام سے پہلے مریم جب اوورسیز کا کنونشن تھا, جب آرمی چیف نے خطاب کیا تھا, اس پہ بھی بھارت کو بہت سارے لوگوں کو دو قومی نظریے پہ جب بات کی تھی تو بہت آگ لگی تھی. انہوں نے بالکل ٹھیک کہا تھا کہ ان میں اور ہمارے میں بہت زیادہ ڈفرینس ہے, ان کے نظریات میں, ہمارے نظریات میں, ان کے مذہب میں, ہمارے مذہب میں, ہر چیز میں. اور اس کا جیتا جاگتا ثبوت وہاں کے جو 21 کروڑ مسلمان ہیں وہ بھگت رہے ہیں, ان کی شکل میں سامنے ہیں. اچھا اس وقت اگر ہم بھارت کی بات کریں تو مریم, بھارت جو ہے وہ تو ہر طرح سے ہار گیا, ہر طرح سے نظریے میں ہار گیا ہے, ان کا میڈیا ہار گیا ہے, ان کے ہیلی کاپٹر ہماری فضائیہ نے, پاک فضائیہ نے جس طرح سے جیم کیا وہ ہار گئے ہیں, ان کی عوام ہار گئی ہے, ان کے اپنے لوگ مستعفی ہو رہے ہیں یا زبردستی استعفے لیے جا رہے ہیں جو انکار کر رہے ہیں. اور پاکستانی جو میڈیا ہے یہ بہت اچھے سے ماشاء اللہ کام کر رہا ہے, اس وقت سب کے سب ساتھ ہے. لیکن میں منصور علی خان صاحب کو سن رہی تھی تو وہ یہ کہہ رہے تھے, میں آپ سے اس پہ کامنٹ لینا چاہ رہی ہوں اس لیے میں نے یہ بات چھیڑی ہے, کہ وہ کہتے ہیں کہ بہت اچھا ہم لوگ کر رہے ہیں, لیکن جس طرح سے انڈیا کے اینکرز پاگل ہو رہے ہیں نا, انڈین میڈیا, تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ ہمیں اس سے زیادہ بولنا چاہیے, زیادہ کرنا چاہیے, لیکن ہم نے شاید ایک لائن ڈرا کی ہوئی ہے. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ ہم لوگ کم کر رہے ہیں؟ دیکھیے بیسکلی نا انڈیا کی آبادی بہت زیادہ ہے, اور دوسری بات فائدہ یہ ہے حق اور سچ جو ہے جتنا مرضی آپ ڈھول بجا بجا کے لوگوں کو سنائیں, اس کا شور شرابہ کم ہوتا ہے. جہاں پر آپ جھوٹ اور انتشار اور فساد پھیلانا شروع کرتے ہیں, دوسرے کو ننگا کرنا شروع کرتے ہیں, دوسرے کی عزت اچھالنا شروع کرتے ہیں, اس چیز کو زیادہ ہائپ ملتی ہے. سوشل میڈیا کو کسی بھی اینگل سے آپ لیتے ہیں نا, ٹرائی اینگل کے اندر سے, تو وہ آپ کو یہ نظر آئے گا کہ مریم اکرام گھر سے نکلی, اس سے کسی کو کنسرن ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. مریم اکرام کسی غیر مرد کے ساتھ گھر سے نکلی, لو عزت اچھل گئی, اس پہ سب کو کنسرن ہے. یہاں پر 24 کروڑ عوام کے ویوز بھی آئیں گے, کمنٹس بھی آئیں گے. تو منصور علی خان صاحب کو میں یہی کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں منصور صاحب, بیسکلی پاکستانی جو ہے نا وہ حق اور سچ کے ساتھ ہمیشہ امن کے ساتھ کھڑے ہیں, اور پاکستانی یہ چاہتے ہیں کہ ہماری وجہ سے کسی کو نقصان نہ پہنچے. اگر اگلا بندہ غلط ہے تو ہم اس کے آگے ڈٹے ہوئے ہیں. تو یہاں پر ہم سچ بول رہے ہیں, اور سچ جو ہے وہ کم پھیلتا ہے, جھوٹ کو زیادہ ہوا جاتی ہے, ٹھیک ہے. آگ کو آپ ہوا دیں گے نا تو وہ زیادہ پھیلے گی اور نقصان بھی پہنچائے گی. تو وہاں پر جو آبادی ہے, ایک ایک گھر میں 40-40 بچہ پیدا ہوا ہے, تو وہ تو آپ کرنے دیں ان کو. اور اس کے باوجود اگر وہ ہماری آرمی کے سامنے ان کی پیر کی جوتی بھی ہیں تو پھر مجھے بتائیں نا. ہماری سب سے پہلے پریورٹی جو ہے ہماری پاکستان آرمی ہے. یہاں پر تیاری ہماری سوشل میڈیا یا مین اسٹریم میڈیا نہیں ہے. یہاں پر تیاری ہماری یہ نہیں ہے کہ ہم کتنا نیوز چینلز پہ جا کر بول رہے ہیں. یہاں پر تیاری ہماری یہ نہیں ہے کہ ہم کتنا اچھا کانٹینٹ دے رہے ہیں. یہاں تیاری ہماری یہ نہیں ہے کہ ہم کتنے زیادہ چھائے ہوئے ہیں. تیاری ہماری یہ ہے کہ ہماری فوج پاکستان کی بہترین 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 لوگوں کو چن چن کرنا ایک ہجوم بن چکی ہے. ہماری فوج دنیا کی نمبر 1 فوج ہے.
ہماری فوج ہمارے پر ایک آنچ نہیں آنے دے گی. ہماری فوج ہمارے بارڈرز پر دن رات کھڑی ہے ہمارے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ دینے کے لیے. ہمیں بھی اپنی تیاری کرنی ہوگی. ہمیں اپنی تیاری یہ کرنی ہے, ہاں وہ کیا, اپنے آپ کو تیار رکھیں, منہ توڑ جواب دینا ہے ہر اس دشمن کو جو ہمارے عزت پر, ہمارے پاکستان پر نظر رکھتا ہے. ہر اس دشمن کو جواب دینا ہے جو ہمارے پاکستان کو نقصان پہنچا چکا ہے. ہر اس دشمن کو جواب دینا ہے جو ہمارے پاکستان کی کھلی اڑاتا ہے. ہم تیار ہیں. 2025 میں انشاءاللہ انقلاب آئے گا. جنگ کو آپ چھیڑیں. یہاں پر تو خواتین نے نئے کپڑے سلوا لیے ہیں جنگ کے لیے, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اس بار ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. 47 میں پاکستان بنا تھا, 25 میں کشمیر بنے گا پاکستان انشاءاللہ. تو یہ عوام تیار ہے. عوام کا بچہ صف اول آپ کو نظر آئے گا اپنی جان کا نذرانہ دینے کے لیے. سوشل میڈیا پہ ہمیں میڈل نہیں چاہیے, مین اسٹریم میڈیا پہ ہمیں میڈل نہیں چاہیے. ہم کتنے چھائے, کتنے ویوز آئے, کتنے لائکس آئے, کتنی شیئرنگ ہوئی, گو ٹو ہیل یار. جو یہ لوگ سوچ رہے ہیں, ہم مینٹلی طور پر تیار ہیں, فزیکلی طور پر تیار ہیں, پوری فیملی تیار ہے. اپنی تیاری پکڑیں, اپنی جانیں دیں آنے والی نسلوں کے لیے, اور کشمیر میں رہنے والے بہن بھائیوں کے لیے ان کی زندگی آسان بنانے کے لیے اب گھروں سے باہر نکلنا ہے. سوشل میڈیا کو چھوڑیں, وہاں پر نہیں بولنا, ہم نے کر دکھانا ہے. ویسے تو ہم سوشل میڈیا کی بھی جنگ جیت چکے ہیں, اور وہ جو بات ہم ہر وقت کہہ رہے ہیں اور ٹاپ ٹرینڈ کر رہے ہیں کہ ہم تیار ہیں, آزمانا نہیں, بھارت آزمانا نہیں, ورنہ ہم لوگ تو تیار ہیں. بیوقوف لوگ آگے سے خاتون کہتی ہیں جی ہم نے پانی بند کر دیا, چائے کیسے بناؤ گے, تم تو چائے کے اوپر کرا رہے ہو. اور باجی چائے میں دودھ ڈالتے ہیں, اس کا جس کا آپ یورین پیتے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ جو بھینس ہے نا وہ ہمارے لیے اللہ پاک نے حلال کی ہے. ہم اس کے دودھ کی چائے بناتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کو گوشت کھاتے ہیں. خیر یہ ایک مذہب کو چھیڑنے والی بات ہے. اور آپ لوگ کہتے ہیں پانی بند کر دیا, فریج میں بوتل کیسے بھر کے رکھو گے, تو فریج میں جو بوتل بھر کے رکھنی ہے الحمدللہ اللہ پاک کی خاص نعمت ہے. خواتین نے نئے جوڑے سلوا لیے ہیں, بچہ تیار ہے, عید کا ماحول ہے, ہر کوئی یہاں پر جنگ کے لیے صبح دوپہر شام انتظار کر رہا ہے. فوجی ہمارے کھڑے ہو کے تھک گئے ہیں کہ چلو ابھی کوئی ہوا ہی دے دو, کوئی جواب ہی دینا پڑ جائے. تو جو ہماری فضائی حدود آپ لوگ کے لیے بند ہوئی ہیں, انشاءاللہ آنے والے وقت میں آپ کے لیے مشکلات مزید بڑھ سکتی ہیں. آپ کی سانسیں بھی ہم بند کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. یہ ہمارا ملک ہے, یہاں پر جتنی آپ سانسیں لیں گے وہ ہماری مرضی سے لیں گے, کیونکہ یہاں پر ہم آزاد ہیں, مسلمان آزاد ہیں, ہمارا مذہب آزاد ہے, پاکستان آزاد ہے. تو یہ سب سے بڑی نعمت ہے کہ یہ ایک پاکستان ہے, پاکستان کو زوال نہیں ہے, اور یہاں پر مسلمان رہتے ہیں اور آزادی سے اپنے ہر قسم کے ایونٹ کو سیلیبریٹ کرتے ہیں, اور کوئی بھی روک ٹوک نہیں ہے. ان کا سوچیں جو ہندوستان میں بیٹھے ہیں, ان کا سوچیں جو امریکہ میں بیٹھے ہیں, ان کا سوچیں جو دوسرے ممالک میں بیٹھے ہیں, ان کا سوچیں جو اسرائیل میں بیٹھے ہیں, جن کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. ہم تو پھر تیار ہیں. اچھا مریم, تھوڑی سی سیریس باتیں ہو گئی ہیں. اچھا. تو یہ علیمہ خان صاحبہ نے نا, عمران خان صاحب کی بہن نے, ہمشیرہ نے یہ ٹویٹر پہ پیغام دیا ہے, آپ سب نے مضبوط رہنا ہے جیسے عمران خان مضبوط ہے. علیمہ خان کا سوشل میڈیا ورکرز کے لیے پیغام, عمران خان صاحب مضبوط ہیں. ہاں, چیا سیڈ, بکرے کی چامپیں, دیسی مرغی کی یخنی, دیسی انڈے, فروٹس, ایکسرسائز کر کر کے مضبوط ہے. وہ اچھا ہے, پرسنالٹی اچھی ہے, مگر ملک کے لیے نہیں. تو وہ آپ نے اپنے لوگوں کو بھی, آپ چیا سیڈ صبح بھگو کے بھی ہیں, ٹھیک ہے, یہ یوتھیوں کے لیے پیغام ہے. اور باجی نے یہی کہا کہ یوتھیوں تم لوگوں نے 11 بادام رات کو بھگو کے کھانے, اور صبح تم لوگوں نے اٹھتے ہی نا وہ کھا جانے ہیں چبا کے. اس کے بعد تم لوگوں نے دیسی مرغی کی جو یخنی ہے وہ پینی ہے. اس کے بعد تم لوگوں نے بکرے کی چامپیں کھانی ہے. مگر یہ سارا کچھ جو ہے نا اس ٹویٹ کے اندر چھپا ہوا ہے کہ یہ کھانا تم لوگوں نے عوام کے پیسے سے ہے, اس لیے آپ لوگ ڈٹے رہیں گے, مضبوط رہیں گے. تو دماغی طور پر تو وہ نااہل انسان ہے عمران خان نیازی. فزیکلی طور پر آپ دیکھیں کہ اس نے اپنے آپ کو فٹ رکھا ہوا ہے, یہ ڈائٹ شائٹ اپنے پلان کر کے ہمارا پیسہ کھا گیا ہے. وہ مہینے کا پتہ نہیں 20-25 لاکھ کے روٹی کھا جاتا ہے وہاں بیٹھ کے, مفتا اس کا چل رہا ہے. تو خدا کے لیے تسی باہر رہ لو, اسی مزید افورڈ نہیں کر سکتے, بجٹ ہمارا اتنا زیادہ نہیں ہے کہ جیلوں میں ہم بھر بھر کے تم لوگ کو کھلائیں. اپنا کماؤ, اپنا کھاؤ. علیمہ باجی آپ ہی گھر بیٹھیں, نیازی کی جان چھوڑ دیں. الحمدللہ سزا مل چکی ہے, وہ کاٹ کے باہر نکلے گا, اللہ پاک اس کو صحت والی لمبی زندگی دے اور ہدایت دے. ٹھیک ہے, ہدایت بہت ضروری ہے ان سارے معاملات میں, اور ہدایت کے بعد وہ پاکستان کی بہتری جب سوچے گا, ہم خود صف اول ہوں گے اس کے ساتھ, سب ساتھ. کیونکہ یہ یہودیوں کی پروڈکٹ ہے جو پاکستان میں رہ گئی ہے. اگر
یہ راہ راست پر آتا ہے تو ظاہر سی بات ہے فائزہ ہے تو ہمارا ایکس پرائم منسٹر, ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ لڑکے لوڈے شوڈے جو ہے یہ ہمارے دیوانے رہتے ہیں کہ جی 92 کا ورلڈ کپ, تو بھائی یہ 92 کے ورلڈ کپ کی وجہ سے پاکستان مستحکم نہیں ہے, یہ 98 والے کارنامے کی وجہ سے پاکستان مستحکم ہے. تو 92 کو سائڈ پہ رکھیں, 98 کو سامنے لائیں. اب آپ نے 98 کا ذکر کر دیا نا, تو اور یوتھیوں کی بات کری تو میں ایک یوتھی کو سن رہی تھی, وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ سب لوگوں کو آج کل بہت تکلیف ہے کہ جی میاں نواز شریف صاحب 3 بار کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں, وہ خاموش کیوں ہیں. تو اس پہ وہ یوتھی نے کہا, عظمہ بخاری غالباً دوسری طرف تھیں پینل میں, تو انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب کیوں چپ ہے, وہ کچھ کیوں نہیں بولتے ہیں, پاک بھارت جنگ کے دہانے پہ آ چکے ہیں دونوں ممالک. اور مریم نواز صاحبہ جو لیپ ٹاپ اس دن انہوں نے تقسیم کیے وہاں پہ گئی ہیں, تو انہوں نے پاک فوج کے لیے بہت اچھی باتیں کی, ٹھیک ہے, قوم کو کے جذبات کو ابھارا. لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ مریم نواز نے, ان کا اعتراض یہ ہے یوتھیوں کا کہ مریم نواز نے یا نواز شریف صاحب نے مودی کا نام لے لے کے اسے گالیاں کیوں نہیں دی, اسے للکارا کیوں نہیں, اس کے لیے کوئی ایسی بات کیوں نہیں کی. عمران خان جیل میں بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ, اور جب 2019 میں بھی عمران خان وہ دھوپ میں جو کھڑے ہونے کی سب کو سزا دیتے تھے نا, وہ شکر ہے کہ وہ نہیں ہے یار پرائم منسٹر, لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان بول پڑا ہے تو نواز شریف اور مریم نواز کیوں نہیں بول رہی ہیں. اچھا عمران خان اسرائیل کے لیے تو نہیں بولا تھا, عمران خان امریکہ کی باری تو نہیں بولا, ابھی فلسطین کی بات ہوتی ہے, اے پی سی بلائی جاتی نہیں آتے. ہاں کچھ نہیں, عمران خان تو ہمیشہ اسرائیل کے حق میں کھڑا ہوا ہے. عمران خان نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ جہاں پر ملک دشمن کھڑے ہیں وہاں پر میں سب سے آگے ہوں, ٹھیک ہے. تو یہاں پر ایک چیز میں پرومیننٹ کرنا چاہوں گی, میں نواز شریف صاحب سے عشق کرتی ہوں, ٹھیک ہے, وہ میرے لیڈر ہیں, میں نے ان سے سیکھا ہے, میں نے ان کو دیکھا ہے, میں نے ان کی کامیابی دیکھی ہے, میں نے ان کی ترقی کرتے ہوئے مناظر دیکھے ہیں, ٹھیک ہے, میں نے اپنے ملک کو دیکھا ہے, میں نے اپنی عوام کو دیکھا ہے, میں نے بچے بچے کو کامیاب ہوتے دیکھا ہے. تو نواز شریف صاحب جو ہے ایک خاموش شیر ہے, ایک خاموش کھلاڑی ہے. وہ چیخ چیخ کے اپنے الفاظ ضائع کر کے نا, وہ اپنے آپ کا ٹیمپرامنٹ اور اپنی انرجی ویسٹ نہیں کرتے, جیسے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے کہنا سے نو ٹو امریکہ, سائفر لہرا لہرا کر آپ لوگوں نے اپنی جو پریویسی ہے اس کو خراب کرنا, نہ کہ یہ کہ آپ ریاست مدینہ بنا دیں گے, نہ کہ یہ کہ نیا پاکستان بنے گا. نہیں, نواز شریف کے دور میں مہنگائی بہت کم تھی, جب نواز شریف تھا 48,000 پر تولہ سونا تھا. 2009 کے بعد سونے کو آگ لگ گئی, ایسا ہی ہے. پیٹرول سستا تھا, 2019 کے بعد آگ لگ گئی, ٹھیک ہے. سونا بھی 2019 کے بعد شروع ہوا مہنگا ہونا, 2017 کی جو آپ بتا رہی ہیں 16 کی 50,000 اس کے بعد گھی آٹا چینی نواز شریف کے دور میں سستا تھا, تنخواہیں بھی مل رہی تھی, ڈالرز کہاں پہ تھے, اسٹاک ایکسچینج کہاں پر تھی. تو نواز شریف ایک خاموش کھلاڑی ہے, وہ گالیاں گولیاں دینا مناسب نہیں سمجھتا. وہ یہ نہیں کہتا کنٹینر پہ کھڑے ہو کر کہ میں تمہیں جیل میں پنکھا بھی نہیں دوں گا, میں تمہیں جیل میں روٹی بھی نہیں دوں گا, میں تمہیں جیل میں بہت تنگ کروں گا. او بھائی تم نے کیا یہ سب کچھ. اور اگر نواز شریف یا مریم نواز یا شہباز شریف صاحب نے بھارت کو جواب دینا ہے تو اپنی کریٹیوٹی سے دینا ہے, اپنی جو امپلیمنٹیشنز ہیں اس سے دینا ہے, نہ کہ بول بول کر ان کو تڑیاں لگانی. گالی فضول نعروں سے دینے سے کیا ضرورت ہے. مودی کو تڑیاں کیوں لگائیں, مودی کو کیا فرق پڑے گا. مودی کو صرف اتنا کہیں گے آؤ جنگ کرو, ہم تیار ہیں, ہم تیار ہیں. ہاں, اور تم اسرائیل کے ٹٹو بن کے بیٹھے ہوئے یہاں پر, تم اسرائیل کے یہاں پر ایک ایجنٹ بن کے بیٹھے ہوئے, تم اسرائیل کو چاٹتے ہو, ٹھیک ہے, تم اسرائیل کی خاطر ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کو مروا رہے ہو, تمہیں وہ نظر نہیں آتا. یہاں پر بھارت کی بات آئی ہے تو تم یہاں پر نکل آئے ہو, عمران خان نے تو بول دیا, نواز شریف کیوں نہیں بولے. او بھائی سینسز استعمال کرو, جہالت سے باہر نکلو. یوتھیا آنے والے سالوں میں ایک گالی میں کنسیڈر کیا جائے گا, اور بہن بھائی آپس میں کیا کہتے ہیں گریبان پکڑیں گے کہ تم میں نے یوتھیا کیا تھے, کیا کیوں اینی بڑی گال کرتی. تو تم لوگ ایک گالی بن چکے ہو, تم لوگ ایک دھبا ہو پاکستان کے اوپر, تم وہ کیچڑ ہو جس کو ہم نہ عبور کر پا رہے ہیں نہ اس کے اندر جا پا رہے ہیں, کیونکہ تم نے سڑک کے درمیان میں کھڈا کھودا ہوا ہے. تو وہ اگر بھرپائی کرنے کی کوشش میاں محمد شہباز شریف اور مریم نواز کر رہے ہیں نا, عمل لانے کی کوشش کر رہے ہیں, تو خود کو کنٹرول رکھو, ٹھیک ہے, نہ کہ اپریشیٹ کریں, لیکن تانا بنا لیا انہوں نے. تانا, اور تانا تو یہ لوگ بن چکے ہیں فائزہ. یہ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے, اللہ نہ کرے کہ ایسا وقت آئے, لیکن جو آپ نے کہا نا کہ واقعی یہ اتنی بڑی گالی بن جائیں گے کہ لوگ ایک دوسرے کے گریبان پکڑ لیں گے. آنے والے سالوں میں آپ کسی کو یوتھیا کہیں گے وہ آپ کو پکڑ لے گا,
کہ بہن تو نے مجھے گالی کیوں دی ہے. یہ ایسے لوگ ہیں, کیونکہ یوتھیا کہلانا بھی نا ایک بہت بڑا گند ہو چکا ہے. یوتھیا دیٹ مینس بدتمیز, یوتھیا دیٹ مینس اپنے باپ کا گریبان پکڑے گا, یوتھیا مطلب گالی دے گا, یوتھیا مگر انتشار پھیلائے گا, یوتھیا مطلب کہ یہ لوگوں کی ماں بہنوں کو استعمال کرتے ہوئے اپنی سیاست کو چمکائے گا, یوتھیا مطلب کہ پاکستان کو نقصان پہنچائے گا, یوتھیا مطلب کہ مسلمانوں کے حق میں نہیں کھڑا, یوتھیا مطلب اسرائیل کا یار ہے. زبردست مریم, آپ نے بہت اچھے سے ایکسپلین کر دیا. تھینک یو. تمام دیکھنے والوں کا شکریہ. مریم نے جیسے کہا, ہم نے کہا ہماری پوری قوم کہہ رہی ہے, ہماری پاک افواج کہہ رہی ہے, ہم لوگ تیار ہیں انڈیا آزمانا نہیں. اپنا خیال رکھیں, اپنے پیاروں کا, سب سے بڑھ کے پاکستان کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.